بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط بھیجا اور اسے اسلام کی طرف دعوت دی، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے ذریعے کیسے ایک محل تیار کروایا اور کس طرح ملکہ سبا اسلام لے آئی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ ملکہ سبا حاضر خدمت ہو رہی ہے۔ تب آپ علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت شاہی اٹھا کر یہاں لے آیا جائے۔ تم میں سے کون اس خدمت کو انجام دے سکتا ہے؟ یہ سن کر ایک جن نے کہا کہ آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے میں تخت کو یہاں لا سکتا ہوں، اور مجھ کو یہ طاقت حاصل ہے، اور یہ کہ میں اس کے بیش بہا سامان کے لیے امین ہوں، یعنی میں اس میں خیانت نہیں کروں گا۔ جن کا یہ دعویٰ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے کہا کہ میں آنکھ جھپکتے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ لہذا جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے رخ پھیر کر دیکھا تو ملکہ سبا کا تخت موجود پایا، تو فرمانے لگے، یہ میرے پروردگار کا فضل اور کرم ہے، وہ مجھ کو آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا نافرمان۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص اس کا شکر گزار ہوتا ہے وہ دراصل اپنی ذات ہی کو نفع پہنچاتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے تو خدا اس کی نافرمانی سے بے پرواہ ہے، اور اس کا وبال خود نافرمانی کرنے والے پر ہی پڑتا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی ہیئت میں کچھ تبدیلی کر دی جائے، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا یہ دیکھ کر حقیقت کی طرف راہیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ کچھ عرصہ بعد جب سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئی اور جب دربار میں حاضر ہوئی تو اس سے دریافت کیا گیا، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ عقل مند ملکہ نے جواب دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہی ہے، یعنی تخت کے ساتھ اور مجموعی حیت تو یہی بتا رہی ہے کہ یہ میرا ہی تخت ہے، اور قدر حیت کی تبدیلی اس یقین میں تردد پیدا کر رہی ہے، اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یقیناً میرا ہی تخت ہے۔ ملکہ سبا نے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ مجھ کو آپ کی بے نظیر اور عدیم المثال قوت اور طاقت کا پہلے ہی علم ہو چکا ہے، اس لیے میں مطیع و فرما بردار بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اور رہا یہ تخت کا معاملہ تو آپ کی لاسانی طاقت کا یہ تازہ مظاہرہ ہے۔ چنانچہ ملکہ کی مشرکانہ زندگی اور آفتاب پرستی مانے آئی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغام کی حقیقت سمجھ سکے اور ہدایت کی جانب راہیاب ہو سکے۔ اس لیے اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اظہار مقصد کے لیے دوسرا طریقہ اختیار فرمایا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے ایک عالیشان شیش محل تیار کروایا جو آپ گینا کی چمک، کثر کی رفعت اور عجیب و غریب صنعت کاری کے لحاظ سے بے نظیر تھا، اور اس میں داخل ہونے کے لیے سامنے جو سین پڑتا تھا اس میں ایک بہت بڑا حوض کھدوا کر پانی سے لبریز کر دیا تھا، اور پھر شفاف آبگینوں کے ٹکڑوں سے ایسا نفیس فرش بنایا گیا کہ دیکھنے والوں کی نگاہ دھوکہ کھا کر یہ یقین کر لیتی تھی کہ صحن میں صاف اور شفاف پانی بہہ رہا ہے۔ چنانچہ جب ملکہ سبا سے کہا گیا کہ قصر شاہی میں قیام کرے، ملکہ محل کے سامنے پہنچی تو شفاف پانی بہتا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر ملکہ نے پانی میں اترنے کے لیے کپڑوں کو ساکھ سے اوپر چڑھا لیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ پانی نہیں ہے بلکہ سارے کا سارا محل اور اس کا خوبصورت صحن چمکتے ہوئے آبگینہ کا ہے۔ ملکہ کی ذکاوت پر یہ سخت چوٹ تھی جس نے حقیقت و حال سمجھنے کے لیے اس کے قوائے عقلی کو بیدار کر دیا، اور اس نے اب سمجھا کہ اس وقت تک یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے یہ ایک زبردست بادشاہ کی قاہرانہ طاقتوں کا مظاہرہ نہیں ہے،
بلکہ مجھ پر یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بے نظیر طاقت اور معجزانہ قدرت کسی ایسی ہستی کی عطا کردہ ہے جو شمس و قمر بلکہ کل کائنات کا تنہا مالک ہے۔ ملکہ سبا کے دماغ میں جب یہ خیال آیا تو اس نے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک شرمسار اور نادم انسان کی طرح یہ اقرار کیا کہ میں نے آج تک ما سوا اللہ کی پرستش کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، مگر اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہو کر صرف ایک ہی خدا پر ایمان لاتی ہوں جو کہ تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ اور اس طرح ملکہ سبا نے دین اسلام اختیار کر لیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور مزید اس طرح کے اسلامی واقعات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ منسلک رہیں۔ جزاک اللہ۔